أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے جو سورۃ بقرہ کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر جاننے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں جو آپ نے ابھی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ عہد ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر طور خذوا پکڑو ما ہم جو آتیناکم ہم نے تمہیں دیا ہے بقوۃ مضبوطی سے واسمعوا اور سنو قالوا وہ بولے سمینا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی واشربوا اور رچا دیا گیا فی قلوبہم العجل فی میں قلوبہم ان کے دل اجلا بچھڑا بکفرہم ان کے کفر کے سبب قل فرما دے بیسما کیا ہی برا ہے یامرکم جو تمہیں حکم دیتا ہے بھی اس کا ایمانکم ایمان تمہارا ان کنتم ان اگر کنتم تم ہو مومنین مومن۔ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، لو جو ہم تمہیں دیتے ہیں اور زور سے سنو، تو بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچھڑا رچ رہا تھا ان کے کفر کے سبب۔ تم فرما دو کیا برا حکم دیتا ہے تم کو تمہارا ایمان اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قربان جائیں، وہ بنی اسرائیل کی ایک ایک نافرمانی کو اور ان کے کالے کرتوتوں کو بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اتنی زیادہ خطائیں، مخالفتیں، سرکشیاں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کوہ طور کو ان کے سروں پر بلند کر دیا اور پھر انہیں حکم دیا کہ ہاں بولو، اب وہ جو میں دیتا ہوں وہ پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ یہ اس وقت تو مان گئے اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ضرور لیکن مانا نہیں، یعنی عمل نہیں کیا اس پہ، اور دوبارہ نافرمانی پہ اتر آئے۔ دل سے ماننا، زبان سے کہنا، یہ ہوتا ہے ایمان، اور اگر زبان سے صرف کہہ دیا جائے اور دل سے نہ مانا جائے تو وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اس کی بار بار جو یہ روگردانی کرتے تھے حق سے، اور جب اس طرح کی یہ کرتے تھے تو وہ کس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کے اندر کفر رچ بس گیا ہوا تھا۔ بچھڑے کی جو محبت تھی، جو انہوں نے بچھڑا بنایا تھا وہ سونے کا، اور اس کی آواز نکلتی تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدم مبارک کی انہوں نے مٹی لے کر اس میں رکھی تھی اور اس سے آواز آتی تھی، تو اس کی محبت ان کے دلوں میں بس گئی تھی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچھڑے کے ٹکڑے کر کے اس کو جلا کے اور اس کی راہ کو دریا میں ڈال دیا تھا، انہوں نے اس کا پانی پی لیا۔ اب وہ محبت جو تھی وہ ان کے دلوں میں بس گئی اور اس کا تعلق ان کے دلوں سے معبود والا تعلق بن گیا، مضبوط ہو گیا، اور
اس وجہ سے یہ دلوں میں اس قدر ان کی دوری آ گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی حکم کو یہ ماننے کو تیار بھی نہیں تھے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ بھی تمہارے توریت میں لکھا ہوا تھا؟ یہ تم جو کہتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، تو یہ بھی تمہارے ایمان کا حصہ تھا کہ تم نے جو اتنی زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، جو توریت میں لکھا ہوا تھا، کیا تم نے وہ سارا کیا کہ انبیاء کرام کو شہید کیا اور ان کے ساتھ گستاخیاں کی، بدتمیزیاں کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کی؟ یہ سب کچھ کیا تمہارے ایمان کا حصہ تھا؟ تو کیا ہی تمہارا برا ایمان ہے کہ اس طرح کا ایمان ہے کہ جو تمہیں اس طرح کے راستے دکھاتا ہے۔ اور اگر آج ہم غور کریں تو بنی اسرائیل کے یہ واقعات، یہ نافرمانیاں ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ ہم کیوں؟ یہ تو جو قرآن پاک ہے یہ کلام الہی ہے اور ازل سے ابد تک ہے، قیامت تک یہی کلام ہے اور اسی پر عمل کیا جانا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں مشعل راہ ہے یہ کہ آج اگر ہم اپنے دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کون سی برائی نہیں پائی جاتی، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ شراب ہر جگہ پر اویلیبل ہے، سود کا نظام بڑا زور و شور سے جاری و ساری ہے، کوئی پردہ کرنے والا پردہ کرتی ہیں، پردہ کرنے والے پردہ کرتے ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جو شرم و حیا کی وجہ سے اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھالتی ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا کیے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ ہمارے ایمان کا حصہ ہے یا ہمیں یہ ساری چیزیں زیب دیتی ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں حکم دیا ہے ہمیں یہ ساری چیزیں؟ اور حدیث مبارکہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ ہے، تو کیا ہمارے لیے وہ مشعل راہ نہیں ہے؟ وہاں کیا ان چیزوں کی ہمیں رہنمائی نہیں ملتی کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس رخ پر چلانا ہے، کس طریقے سے ہمیں گزارنا ہے اور کن راہوں سے ہم نے گزرنا ہے اور کون سا راستہ ہمارے لیے بہترین ہے؟ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور